یہاں پر ایک بہت بڑے میں فقہ جعفریہ کے خطیب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سارے ہیں۔ مجلس پڑھی انہوں نے مجھ سے پہلے ضمیر حسین نقوی صاحب، اور میں نے ان کے بعد پڑھا، کمرے میں جا کے بیٹھ گئے۔ میں روایتاً جس طرح آپ سب سے ملتا ہوں، کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کہا یا آئیے، السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے پوری توجہ سے پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے فقہ جعفریہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور یہ وائرس کس طرح پھیل رہا ہے۔ یا علی مدد، انہوں نے میرے یا علی مدد کا جواب دینے کی بجائے کہا یہ جاہلوں جیسا عقیدہ کیسا ہے، یہ جاہلوں جیسا۔ میں باوضو مولا کے ممبر پہ 14 مجھے سن بھی رہے ہیں، 14 مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ جاہلوں جیسا عقیدہ ایسے نہیں کہتے۔ میں نے کہا قبلہ میں طالب علم، آپ بڑے ہیں، خطیب ہیں، آپ بتائیں کہ کس طرح۔ انہوں نے کہا پہلے کہو یا اللہ مدد، پھر کہو یا آدم مدد، پھر کہو یا نوح مدد، یا ابراہیم مدد، یا اسماعیل مدد، یا موسیٰ مدد، یا عیسیٰ مدد۔ تم نہ بولو، تمہاری اپنی مرضی، تم جانو 14 جانو، جس طرح میں نے اسے جواب دیا۔ میں نے کہا قبلہ جن سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، انہوں نے بھی تو علی سے مدد مانگی۔ مولا تمہیں سلامت رہے۔ کوشش کرنا تھوڑا سا میرے ساتھ بول پڑو، اتنی بھی گرمی نہیں ہے جتنی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ اچھا نہیں لگتا بندہ، ہم مسلمان ہیں، ایسے نہیں کہنا۔ یا علی مدد بعد میں کہو، جس کا بھی، انہوں نے کہا جس کا بھی نام لینا ہے پہلے کہو السلام علیکم، پھر کہو یا اللہ مدد، یا نوح مدد، یا ابراہیم مدد۔ میں نے کہا قبلہ معذرت کے ساتھ آپ بڑے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن حدیث کی کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حضور کی کہ کسی کو سلامتی کی دعا دینے سے پہلے یا علی مدد کہہ کے اس کا شجرہ چیک کر لیا کرو۔ جو بول سکتے ہو یا علی مدد کہہ کے اس کا شجرہ نسب چیک کر لیا کرو، کیا وہ مولا تمہیں سلامت فرمائے، کیا وہ سلامتی کی دعا کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ میں نے کہا قبلہ حضور فرماتے ہیں پہلے یا علی مدد کہو، پھر السلام علیکم کہو۔ آپ کہہ رہے ہیں پہلے سلام کہو، پھر بعد میں یا اللہ مدد کہو، یا آدم مدد کہو، یا مدد کہو۔ کہتا ہوں یا علی مدد پہلے سلام سے، اس لیے کہ یہ قول ہے خیر الانام سے، اور سن کر علی کا نام جو چہرہ بگاڑ لے، کرنا نہیں کلام سنا سنے حلا۔ کیا بات ہے اب جی، آپ سلامت رہے۔ آپ جی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ کا بولنا میرے لیے کافی ہے۔ یہ عقیدے کا اظہار، عقیدے کا تحفظ کرو۔ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، اپنے عقیدے کو بیچ دو۔ بڑے بڑے لوگ بھی کہیں، اور یاد رکھنا معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ اللہ، بادشاہ فرماتے ہیں جس نے ایک کتے کو پالا 70 نبیوں کا قتل کیا۔ اللہ، کل یہی جملے شالیمار میں کہے تو جس طرح آپ حیران تھے بندے بھی حیران ہوئے۔ جی دعا لینے کے لیے کہ جس نے ایک کتے کو پالا اس نے 70 نبیوں کا قتل کیا۔ مجھ میں سے جیسے ہی معصوم نے جملہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولا آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس بھیڑ بکری یا جانور ہیں، زمین جائیداد ہے آپ کی دعا سے، لیکن میں نے حفاظت کے لیے ایک کتے کو پال رکھا ہے۔ پوری توجہ جانو، ایک کتے کو پال رکھا ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرما دیا ہے کہ جس نے ایک کتے کو پالا اس نے 70 نبیوں کا قتل کیا۔ جیسے کچھ مومن مسکرا رہے ہیں مولا کے فرمان کو سن کے، اسی طرح اس بندے کی بات کو سن کے چھٹے امام مسکرا کے فرماتے ہیں تو بھی جاہلوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ میں 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کرتا، میں 2 ٹانگوں والے کتے کی۔ مولا یہ 2 ٹانگوں والا کتا کون سا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جس نے میرے دادے علی کی ولایت کا انکار کیا، اس نے اپنے دل میں بغض علی کے کتے کو پالا، وہ جہنم میں جائے۔ تمہیں سامنے، وہ چاہے اپنا ہو، چاہے سید ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کوئی اور ہو، جس نے بغض علی کا کتا دل میں پالا۔ اور بادشاہ ممبر پر، چھٹے بادشاہ، ایک بندہ داخل ہوا، امام ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، چلتا 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 امام کے سامنے آ گیا۔ مولا ابھی باہر بندے، یہ مجلس ہو رہی ہے نا، کچھ بندے باہر کھڑے ہو اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو ایک سوال آ جائے وہ سیدھا میری طرف آ جائے، قبلہ یہ سوال ہے۔ امام کے سامنے بادشاہ جانتے تھے
पूछो क्या पूछना चाहते हो। मौला वो बाहर बंदे बातें कर रहे थे, बंदे बाहर बातें कर रहे थे, पुले सिरात बाल से ज्यादा बारीक है। जो बोल सकते हो, पत्थरों का मैं जामन नहीं हूं, जिसके दिल पे अली वलीउल्लाह की मोहर है वो मेरे साथ बोलेगा। आया मौला वो बाहर बंदे बातें। अब जैसे ही इमाम से ये जुमले कहे, शाजी मुस्कुरा दिया, हंसा। मैं फरमाता तू हंसता क्यों है? उसे कहा मौला इधर खड़े हैं, उधर जन्नत है, दरमियान में दोज़ख है, खुले सिराज से गुजर के जाना है, बाल से ज्यादा बारीक है, आपकी दुआ चाहूंगा। इधर खड़े हैं, दरमियान में पुले सिरात है, बोला कोई पुल बाल से ज्यादा बारीक हो सकता है? वो फरमाते हाँ, पुले सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, आग से ज्यादा गर्म है। बंदा हैरान नहीं हुआ, बंदा बेहोश हो गया। या अली, या अली, बेहोश हुआ। इमाम ने कांधा हिलाया, उठा। वो फरमाते तू बेहोश हो गया? बोला बेहोश ना होता तो क्या करता? पुले सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, आग से ज्यादा गर्म है, कैसे पार जाएंगे? छठा इमाम मुस्कुरा के फरमाता है फिर तू भी जाहिलों की तरह सोचता है ना कि वो पुले सिरात बाल से ज्यादा बारीक है। बस वो फरमाते हैं ये पुले सिरात उस बंदे के लिए बाल से ज्यादा बारीक है, उस बंदे के लिए तलवार से ज्यादा ढोलक में नहीं गवाता, उस बंदे के लिए आग से ज्यादा गर्म है जो मुनकर विलायत अली। बोला हमारे जो मरहूमी काजम शाह जी, यावर शाह जी और दीगर अहबाब, मेरे मामू जान, जो अहबाब इस गांव के जितने यहाँ पर बैठे, बोला सबके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए। अभी भाई ने एक रुबाई पढ़ी, मैंने भी एक रुबाई लिखी है, लिखी और भी नज़में हैं, शाह जी इस चीज़ के गवाह हैं कि इनको वॉइस मैसेज आता है। लोग कहते हैं माज़अल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ने से नमाज बातिल हो जाती है। हम पूछते हैं कैसे बातिल हो जाए? किस मासूम ने पढ़ा, किस मासूम ने नहीं पढ़ा? अली वलीउल्लाह पढ़ने से नमाज बातिल हो गई। इबादतों को फजीलत तलाश करती है। बोला बोला मेरे साथ, इबादतों को फजीलत, शादी पूरी तो मौला आपको साबित फरमाए, इबादतों को फजीलत तलाश करती है, विलायतों को शहादत तलाश करती है। उस्ताद मोहतरम इरफान हैदराबादी को मारा गया विलायत की वजह से, नासिर भाई को मारा गया विलायत की वजह से, मोहसिन नकवी को शहीद किया गया विलायत की वजह से, फजल अलवी को मारा गया विलायत की वजह से। विलायतों को शहादत तलाश करती है और वो लोग सरखाना अली के नाम से होती है जिनकी नमाज बातिल, ऐसे लोगों को लानत तलाश। ऐसे लोग मौला आपको सलामत फरमाए, मौला सबके घरों पर अपनी सुसी बरकत और रहमतों का नज़ुल फरमाए, मौला अपने बाबा को मुकम्मल शिफाए कुल्ली अता फरमाए। बस दो जुमले और फिर जिक्र मसाइल। कल चली एक बड़ा अजीब वाक़या, बड़ा अजीब वाक़या हो गया। 14 मुझे सुन भी रहे हैं, 14 मुझे देख भी रहे हैं। वो लोग जो कहते हैं अली वलीउल्लाह पढ़ने से नमाज बातिल हो जाती है। कल मैंने एक अजीब काम किया, नमाज ज़ोहर, नमाज मगरिबैन पढ़ी। नमाज मगरिबैन में मैंने अलहम्द के बाद सूरह तब्बत यदा अबुल हक पढ़ी, फिर नमाज इशा पढ़ी तो उसमें सूरह काफ पढ़ी। फिर बाद में याद आया कि जो पहली नमाज पढ़ी है उसमें तो मैंने दुश्मन खुदा का जिक्र कर दिया। जो बोल सकते हो, मैंने दुश्मन खुदा का, और जो दूसरी नमाज पढ़ी ईशा की उसमें असहाबे काफ के कुत्ते का जिक्र आ गया। परेशान हुआ, मैंने फिर जाकिर साहब को फोन किया, मैंने कहा मेरी नमाज हो गई? उन्होंने कहा हो गई। दिल मुतमईन ना हुआ। फिर एक मौलवी को फोन किया, नमाज हो गई? उन्होंने कहा हो गई। अलामा को फोन किया, उन्होंने कहा नमाज हो गई। फिर सुकून ना हुआ, फिर मैंने मुजतहिद को फोन किया, क्या मेरी नमाज हो गई? उन्होंने कहा हो गई। मैंने कहा किबला आप आयतुल्लाह है, मुजतहिद है, मर्ज तकलीद है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। पहली नमाज में मैंने अबू लहब का जिक्र कर दिया, दूसरी नमाज में मैंने असहाबे काफ के कुत्ते का जिक्र कर दिया, मेरे दिल मुतमईन नहीं होता। उन्होंने कहा तुम तरावी नहीं देखते? जो बोल सकते हो यार इतनी भी गर्मी नहीं है, थोड़ी सी मेरे साथ आई करना। तुमने नमाज तरावी नहीं देखी? वो जो खाना काबा में नमाज पढ़ाते हैं वो सारा कुरान पढ़ा देते हैं।
ہر چیز کا ذکر آ جاتا ہے، کتے کا بھی ذکر آ جاتا ہے، سور کا بھی ذکر آ جاتا ہے، بندر کا بھی ذکر آ جاتا ہے. بات تو میں کر گیا، ہر چیز کا ذکر آ جاتا ہے. تو اچھا فرمایا پوری توجہ جان ہوتا ہے. میں دل مطمئن نہیں ہے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا قبلہ مطمئن رہے، آپ کی نماز ہو گئی. میں نے کہا قبلہ سوچ لے پھر ایک مرتبہ، مرجع تقلید مجتہد آیت اللہ ایک مرتبہ سوچ لے. میں نے مغرب کی نماز میں دشمن خدا اور دشمن خود رسول کا ذکر کیا ہے، اور دوسری نماز میں میں نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا. انہوں نے کہا تمہاری نماز ہو گئی. میں نے کہا پھر شرم کرو، آئی آؤٹ آف سینس کمپنی، شیم فار یو، کہ تمہیں شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اور جب دشمن خدا کا ذکر آیا تو نماز باطل نہ ہوئی، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر آیا تو نماز باطل ہوئی. اور جس کا کتا کلندر جیسا اس کا نام آنے سے نماز. اور آپ کو شامل، آپ جی آپ سلامت ہیں. چلا جائے وہ بندہ کسی علی ولی اللہ اچھا نہیں لگتا. رسول فرماتے ہیں، نبی کی حدیث ہے، سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، تم نہ علی کو چھوڑنا، تم اکیلے علی ولی اللہ پہ پکے رہنا. علی ولی اللہ کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی. مقصر کیا کر رہے ہیں؟ شاہ جی معذرت کے ساتھ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. شاہ جی مقصر کیا کر رہے ہیں؟ علی ولی اللہ ختم کر دو. ہم تو جاتے ہیں نا میٹنگوں میں، علی ولی اللہ ختم کر دو، یا علی ولی ختم کر دو، سید زادی کا نکاح امتی سے جائز کر دو. یہ کر رہے ہیں. زنجیر زنی ختم کر دو، چلو زنجیر زنی ختم کر دیتے ہیں. نہیں کرتے ہم 9 اور 10 محرم کو ماتم. بلڈ بینک میں تمہارے کہنے پر خون جمع کرا دیتے ہیں. یہی خون اگر دشمن زہرا کو لگ گیا، کل قیامت والے دن کس منہ سے جناب زہرا کے سامنے جاؤ گے؟ جب جناب زہرا تو نے اسے، یہ مر رہا تھا، تو نے خون لے کے بچایا. اور یاد رکھنا کہ جس بندے، اگر ہم کسی امتی کے جنازے میں جو علی ولی اللہ نہ پڑھتا ہو، معصوم کا فرمان ہے، جو ہماری ولایت کا منکر ہو، ہماری عزاداری کا منکر ہو، بادشاہ فرماتے ہیں تم اگر اس کے جنازے میں چلے جاؤ تو ہم پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اتنا بڑا مقام ہے علی ولی اللہ پڑھنے والے کا کہ اس بندے کی شفاعت ہو سکتی ہے. یہ توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں ہے. آخری جملے اور پھر 2 جملے مسائل. یہ علی ولی اللہ توضیح المسائل کا مسئلہ نہیں ہے کہ آج سے 10 سال پہلے شروع ہوا. یہ نبی کے دور میں شروع ہوا، اور نبیوں کو اگر نبوت ملی تو علی ولی اللہ کی وجہ سے. میں تھا خاصق ہو جاؤ گے اگر علی ولی اللہ نہ پڑھا تو. آخری جملہ، عید غدیر آئی، شاہ جی تائید کرنا، آئی عید غدیر. حارث پر پتھر گرا، وہ کہاں سے آیا تھا؟ آسمان سے. آسمان پر تو پہاڑ نہیں ہے. بولو، آسمان پر پہاڑ ہے؟ نہیں عزادارو، آسمان پر نور کے پہاڑ ہیں. تو پھر یہ پتھر کہاں سے آیا جو حارث کے سر پہ لگا؟ اہل علم یہاں پر موجود ہے، ہر گھر میں کتاب بڑی ہے. شاہ جی جتنے سید بیٹھے تائید کرنا، میری طرف پوری توجہ سے کرو. آخری جملہ، وہ پتھر کہاں سے آیا جو حارث کے سر پہ لگا اور سواری کو تو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے گزر گیا؟ جب ابرہا نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا وہ آسمان سے عذاب آ رہا ہے. کسی نے کہا کالے بادل، مشہور ماتے ہیں نہیں، بادشاہ معصوم ہے حضرت عبد المطلب، وہ بادل نہیں ہے، وہ عذاب ہے. جلدی کرو مکہ چھوڑ دو. مکہ کو چھوڑ کے ایک پہاڑ پر پہنچ گئے. یا ادھر سے ابابیل نے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ابرہا پر حملہ کیا، 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوا. وہ جس کے سر پہ لگتا تھا 2 حصوں، پوری توجہ سے سنو، 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوا گزر جاتا تھا. یہ ابابیل جو پتھر گرا رہے تھے، اللہ نے جبریل پر وحی کی کہ جلدی سجاؤ. یہ جو ابابیل ہے، یہ جو اب بولے گا وہ جس کا بولنا مرشد عباس کو اچھا لگتا ہے، یہ جو ابابیل ہے اس پر میری وحی کر دو. اب جبرائیل آئے، آ کر ابابیل کے کان میں کہا اللہ کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر نہیں پھینکنا.
تو نے اپنے حصے کی کنٹینر پھینکنی. مالک حکم اللہ کہہ رہا ہے وہ فلاں غار ہے, اس غار میں جا کے بیٹھ جا. اللہ کے ذمہ تیرا کھانا بھی ہے, پینا بھی اللہ کے ذمہ ہے, تیری سانسوں کی ذمہ داری بھی. سال دنوں میں بدلے, مہینوں میں بدلے, مہینے ہفتوں میں بدلے, ہفتے گھنٹوں میں بدلے, گھنٹے منٹوں میں بدلے, منٹے سیکنڈوں میں بدلے, سیکنڈ لمحوں میں بدلے. وہ مقام غدیر خم کا منظر آ گیا. ادھر نبی نے علی ولی اللہ کو پڑھا, من کو تو مولا کا جملہ کہا. یا ادھر حارث نے انکار کیا. اللہ نے جبریل سے کہا اس ابابیل کو پہلے کر, آپ اس کی ضرورت پڑ گئی. آپ سلامت رہے, مولا آپ کا سایہ جتنے بزرگ ہیں ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. اس ابابیل کو نکال, اب اس کی ضرورت پڑ گئی ہے. الحمدللہ بہت سی کتابیں امام سجاد علیہ السلام محمد و آل محمد کے سب کے میں نے لکھی ہے, جس میں کعبہ, علی مولا اور قرآن, جو اس دفعہ میرا محرم میں موضوع ہے, یہ کتاب لکھی انبیاء اور اہل بیت, معراج ولایت, خوشبو ولایت. آؤ چند لمحے جو امت نے ان کو دیا ہے وہ مصائب ہے, جو اللہ نے دیا ہے وہ فضائل. امیر بن کے فضائل سنا کرو, غریب بن کے مصائب سنا کرو. تم نہیں نہ روتے تو بادشاہ کاندھا ہلا کے کہتے ہیں تجھے پتہ جو نہیں علی اکبر کیسے زین سے دم, تمہیں پتہ جو نہیں میرا قاسم کیسے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. اصالِ ثواب کی مجلس ہے, کفن کی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک لمحے کے لیے دیکھنا, نبی نے جناب علی, جناب زہرا, امام حسن حسین, جناب زینب سب بیٹھے ہوئے تھے. جبریل امین نازل ہوئے, یا رسول اللہ بعد درود و سلام کی اللہ کہہ رہا ہے یہ کفن اور کفور کے 4 ٹکڑے ہیں, یہ پنجتن پاک میں تقسیم. ہمارا تمہاری ہائے کو سلامت ہے, مولا تمہارے گریے کو سلامت. جو سمجھ گئے ہوئی پنجتن 5 ہیں, 4 کفن اور کفور کے ٹکڑے ہیں. اس سال ثواب کی مجلس ہے, یہ پنجتن پاک میں تقسیم کر لے. حیرت سے نبی نے جبریل کی طرف دیکھا, ہم 5 ہیں, کفن کے ٹکڑے 4 ہیں. نبی نے ایک ٹکڑا اپنے لیے رکھا, فاطمہ او میرا لال, میرا بیٹا الیہ میرے قریب آؤ. نبی نے ایک ٹکڑا, بیٹا تجھے اجر رسالت ملے گا. نبی نے کفن اور کفور کا ٹکڑا جناب زہرا کو دیا. یا علی زہرا کے بعد تمہاری باری, یہ کفن اور کفور کا ٹکڑا تمہارے حوالے. عزادار و 2 شہزادے بچ گئے, ایک کفن کا ٹکڑا بچ گیا. ہائے غربت, ایک کفن کا ٹکڑا بچ گیا. سجی 2 شہزادے بچ گئے. نبی نے امیر حسن کو بلایا, حسن میرے ہمارا تمہارے گریہ کو سلامت کرو. حسن میرا بیٹا, میرا لال, میرے قریب آؤ. نانا جی یہ بیٹا کفن اور کفور تمہارے حوالے. دعا مانگو اللہ کسی بہن کو بھائی کے سامنے یہ منظر نہ دکھائے. بہن مرنے سے پہلے مر جاتی ہے, جب اس کے سامنے بھائی روئی. ادھر حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے. شہزادی زینب نے ماں کی طرف دیکھ کے کہا ماں میرے حسن امیر کو تو کفن دے دیا, اور میرے حسین غریب کا کیا قصور تھا. بی بی رو کے کہتی میرا بابا تو نے میرے امیر حسن کو کفن دے دیا, میرے حسین کا سلطن کا جملہ. اس وقت نبی فرماتے بیٹا نہ رو نہ مجھے رلا, کفن اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی کفن پہنانے والا اور جسے کوئی دفن کرنے والا ہو. حسین کا لاشا 3 دن تک گور بے گور و کفن پڑا رہے گا. عزادارو نبی نے فرمایا بیٹا زینب یاد رکھنا حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. شہزادی کہتی جب میری ماں کا وصال ہو گیا مجھے یاد تھا میرا حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. بابا کی شہادت ہو گئی, مجھے یاد تھا حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. شہزادی کہتی جب میرے بھائی کو زہر ملا مجھے اس وقت بھی یاد تھا آخری جملہ میرا حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. شہزادی کہتی اس وقت اللہ مجھ پر قیامت آ گئی. جب میرے حسن کا جنازہ گھر سے چلا تو واپس گھر آیا تو جنازوں پر 3 پیمس تھے. ساری بیبیاں حسن کے جنازے پر گر گئی. واہ حسنا واہ غربتا. اکیلی بی بی زینب کبھی حسین کا گلا چومتی ہے, کبھی سر چومتی ہے, کبھی سینہ چومتی ہے. بی بی فضا آگے بڑھ کے کہتی ہے ساری بیبیاں حسن کو رو رہی ہے, اور تو حسین کو. شہزادی کہتی ہے ماں نہ
جزاک اللہ جزاک اللہ. غریب کے جنازے کا کیا حال ہوگا؟ غریب کے جنازے کا حال اللہ بقابہ استاد محترم علامہ عرفان حیدرآبادی صاحب کے اشارے ثواب کے لیے انہی کا جملہ کہتا ہوں. دو نبی کے نواسے دونوں کا اپنا مقدر ہے. ایک امیر ہے ایک غریب ہے. دو نبی کے نواسے آخری جملہ دونوں کا اپنا مقدر ہے. دونوں کا اپنا نصیب ہے. دونوں رسول کے نواسے دونوں زہرا کے لال دونوں ولی کے بیٹے دونوں امامت کے پھول. حسن کے جنازے میں تیر تھا حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. آئے غربت. حسن کے جنازے میں تیر تھے حسین کا جنازہ تیروں پر. تیروں کے آسمان پر حسین کا جنازہ محلق ہو گیا. ارے جب تیروں کے آسمان سے حسین نے زمین کی طرف جھک کر دیکھا تو ماں گود پھیلائے بال بکھرائے رو رو کر کہہ رہی تھی آجا میرے لال آجا میں نے تیرا مقتال اپنے بالوں سے. اللہ جانے اگلی مجلس کون پڑھے کون سنے. آخری جملہ مصائب کا. ادھر مولا حسین جی تیروں کے آسمان سے زمین پر آئے آہستہ آہستہ. یا بی بی آخری جملہ شہزادی کی غربت کا پڑھنا چاہتا ہوں. باوضو ہوں خون حسین میرے ہاتھ میں ہے. بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. ویڈیو ہو رہا ہے. ابھی آپ کے بارگاہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا. مسائب پڑھ رہا ہوں جھوٹے پہ امام سجاد کی لعنت. ابھی اس کمرے میں مجھے امام سجاد کی زیارت ہوئی ہے. جب میرا بھائی پڑھ رہا تھا جھوٹے پہ خدا کی لعنت امام سجاد کی لعنت. آپ بالوں کو خطاب لگاتے ہیں نا. اس بارگاہ میں آپ کی مجبوری نظر والی مجلس پڑھ رہا ہوں. بارگاہ میں آپ داڑھی کو خضاب لگاتے ہیں تو وہ کالی ہو جاتی ہے. لیکن امام سجاد کو میں نے جس حال میں دیکھا امام سجاد کے رو رو کے یہ بال سرخ ہو چکے تھے. بیٹی آئی بابا کے پاس. کیسے آئی؟ آخری جملہ کیسے آئی؟ کہا ماں میں بابا سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں. بیٹا نہ جاؤ یہ مسلمان ہے یہ تجھے ماریں گے. شاہ جی معذرت کے ساتھ آخری جملہ مجھے بتانے دو. حسین کی غربت کہ بیٹی اپنے باپ کے ایک بیٹی اپنے باپ سے کیسے ملنے کے لیے آئی. ازادار اور بی بی چلی ہے لیکن فوجی اشتیاں بہت زیادہ تھی. شہزادی نے پوچھا کسی نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اے شیر کسی نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ ایک حرامزادے نے بات سنی تھوڑا قریب لا کے کہتا ہے اے بیٹا تو کس کی بیٹی ہے؟ گھوڑے پہ بیٹھ کے کہتا ہے تو کس کی بیٹی ہے؟ کہتی میں حسین کی. اب زین سے میرے آگے نے زین چھوڑی زمین پر آ گیا. ایک زوردار تماچا شہزادی کے منہ پہ مارا. شہزادی زمین پہ گری رو کے کہتی تو نے مار تو لیا اب بتا دے میرا بابا کہتا میرا بابا کہاں ہے؟ کہتا حسین کی بیٹی ہے. ہاں ملنا چاہتی. شہزادی کہتی ہاں وہ اپنے بابا کو ملنا چاہتی. جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کرنا. اس نے تیر کمان کو نکالا اس نے تیر کو چھوڑا. کہتا تیر کے پیچھے پیچھے بھاگ وہ چاہتے ہیں تیر جا کے رک جائے گا. وہ بھائی تیرا غریب بابا ہوگا. وہ بھائی تیرا غریب